مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا عبداللہ ربانی کے بیانات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے عبداللہ ربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنانا ہے۔ اس میں سے 2 ناشکروں کا کیا انجام ہے اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لائک کریں، شیئر کریں، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ پلیز نیچے بٹن ہے سبسکرائب کا، اس بٹن کو دبائیں۔ دوستو، آپ کے سامنے جو ویڈیو دکھے گی وہ 4 منٹ 5 منٹ کی ہوگی آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن یہ ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ تو تھوڑا سا بس آپ کو بٹن دبانا ہے، چند سیکنڈ میں آپ کام ہو جائے گا، تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حدیث میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا، کوڑ کا۔ برس کہتے ہیں چہرے پہ سفید داغ ہو جانا، اور کوڑ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو وہ کوڑ کا مریض تھا۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ بھائی آپ تو بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو کوڑ کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے میری شکل جو ہے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مجھے رزق کی بھی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی، ہزاروں اونٹ اور اونٹنیاں، وہ ریوڑ کا مالک بن گیا اور بڑا آدمی بن گیا، رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ ایک دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس گیا، یعنی وہ فقیر کی شکل میں جو تھا آدمی، فقیر اس گنجے کے پاس گیا، پوچھا کہ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے۔ ہاں، آج تو بال کی بہت پریشانی ہے، ہر آدمی بال سے پریشان ہے۔ لیکن وہ آدمی بھی پریشان تھا بال سے۔ بال جب سر پر نہیں ہوتا ہے تو آدمی کی خوبصورتی تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے۔ میں جس کے پاس بیٹھوں وہی میرا مذاق اڑاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ تیرے سر پر خوبصورت بال عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی اچھی تھی کہ اس گائے کی وجہ سے ہزاروں گائے کا مالک بن گیا وہ آدمی، اور عالی شان محل، بڑی شان و شوکت سے زندگی گزارنے لگا۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا۔ وہ تیسرا آدمی نابینا شخص تھا، اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا۔ اس نے کہا، پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر زندگی بسر کرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ اپنے باپ کو دیکھ سکتا ہوں، ہے نا؟ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں۔ بہت بڑی نعمت ہے آنکھ کی، جس کے نہیں ہوتا وہی بتا سکتا ہے، جیسے یہ آدمی بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس فقیر نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی صحیح کر دی، اس کے آنکھ عطا فرما دیا، اور اس کو ایک ایسی بکری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری میں اتنی برکت دی کہ ہزاروں لاکھوں بکریوں کا مالک بن گیا، عالی شان محل میں عزت اور زندگی گزارنے لگا۔ کئی سالوں کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے ان لوگوں کے پاس لوٹ کر آیا۔ پہلا آدمی جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس گیا، کہا کہ میں اس اللہ کے نام سے آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ جس اللہ نے آپ کو پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مالک بنا دیا۔ اب اتنا کہنے کے بعد وہ تو غصہ ہو گیا، اس کا پارا چڑھ گیا، کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم کوئی غریب آتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم جو ہے اس کے اوپر بھڑک جاتے ہیں۔ خبردار، آئندہ ایسی بات نہ کرنا،
میں امیر، میرا باپ امیر، میرے دادا امیر، میں خاندانی امیر ہوں، تم کون ہو بات کرنے والے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تو جوتا لگواؤں گا۔ بہرحال اس فقیر نے کہا بھائی غصہ مت ہو، اللہ تمہیں جیسے تھے پہلے ویسا ہی کر دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لی، اس کی بد دعا لگ گئی اور وہ جیسا تھا پہلے ویسا ہو گیا۔ کوڑ تھا پھر سے کوڑ ہو گیا، اس کی جتنی ساری تھی سب کچھ وہ ختم ہو گئی، اونٹنیاں سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس گیا، اس گنجی کے پاس، کہا کہ بھائی اسی اللہ کے نام سے مانگنے کے لیے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے نام پر میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بڑا غصہ میں آ گیا، کہنے لگا تو مفت خور ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ محنت سے بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا، فلاں سودا کیا تو اس میں اتنی بچت ہوئی، میں نے وہاں پہ کاروبار کیا تو بچت ہوئی، میں اتنی محنت کیا تو میں خون پسینے کی یہ کمائی ہے، یہ درختوں سے کہیں توڑ کر کے نہیں لایا ہوں، جیسے آج ہم لوگ جملے استعمال کرتے ہیں، یہ چوری کا مال نہیں ہے، چلا جا یہاں سے ورنہ تھپڑ لگواؤں گا۔ جب اس آدمی نے خوب ڈانٹا، ڈپٹ کی، تو کہا کہ بھائی آپ ناراض نہ ہو، اللہ تم کو جیسا تھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں، وہ جیسا تھا پہلے ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر آپ سے مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ سے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ جب اس نے بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ بات کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا تھا، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، ان سے مانگ کر زندگی گزارا کرتا تھا، میرا گزر ہوا کرتا تھا لوگوں سے مانگ کر، میری بھی کوئی حالت تھی۔ خدا کا ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دی اور اتنا رزق دیا، آج اس اللہ کے نام پر آپ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو بھائی ان دو پہاڑوں کے درمیان، یہ جو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان بہت ساری میری بکریاں ہیں، آپ ان میں سے جتنا چاہو، لاکھوں بکریاں ہیں، آپ ان میں سے جتنا چاہو لے لو اللہ کے نام پر۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کہی تو کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تینوں بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا۔ دو پہلے والے جو تھے، ایک گنجا اور برس کا کوڑھی کا مریض، اپنی اوقات بھول گیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور برکت عطا کرے۔ چنانچہ واقعے میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے رئیس آدمی تھا۔ اس لیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے پرانے وقت کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ جو ہے اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔